دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا۔ یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے۔ ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنے بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی۔ بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر۔ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں۔ اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی۔ چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا۔ تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر
آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے۔ یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا پہچان لیا، اٹھے نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی، اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی۔
جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا.